الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جماعت صادقین میں سے صادقین کی مدحت کے لیے اس بزم کو آراستہ کیا گیا ہے۔ عزیزوں، تاریخ عصمت میں معصومین کی ولادت سے جو تاریخیں منسوب ہیں، ان تمام تاریخ میں جو خصوصیت اور انفرادیت 17 ربیع الاول کو حاصل ہے وہ دوسری تاریخ کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بھی ولادت کی تاریخ ہے معصومین علیہ السلام کی، 17 ربیع الاول کے علاوہ ان تمام تاریخ میں صرف ایک معصوم کی ولادت ہوئی ہے اور ایک ہی معصوم سے وہ مخصوص و منسوب ہے۔ لیکن 17 ربیع الاول کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں ایک معصوم نہیں بلکہ معصومین کی آمد ہے، ایک رسول صادق سبحان اللہ اور ایک امام صادق۔ سن 40 عام الفیل، ایک عام الفیل کو رسول صادق کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے ٹھیک 135 سال کے بعد 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق نبی صادق جو پیغام لانے والے اور امام صادق جو اس پیغام کی تشریح کرنے والے۔ عزیزوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اس کی میں نے تلاوت کی ہے، چند منٹ بتاؤ یعنی مثل قصیدہ، بس اتنا ہی میرا بیان ہوگا بقدر قصیدہ، اس سے زیادہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صداقت کسے کہتے ہیں؟ صادق کون ہے؟ حقیقت کے مطابق واقعے کو بیان کرنے والا صادق کہلاتا ہے اور اسی کو صداقت کہا جاتا ہے۔ جو واقعہ جیسے وقوع پذیر ہوا ہے اسی اعتبار سے بیان کر دیا جائے، عنوان اسی کو صداقت کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک واقعے کے گزر جانے کے بعد واقعے کے مطابق بیان کرنا، اس کا تعلق ماضی سے ہے، جیسا واقعہ ہوا ہے اسی کے مطابق آپ نے بیان دے دیا، یعنی جو واقعہ ہے اس کے مطابق خبر دینا، یہ ہے صداقت۔ اب چاہے وہ خبر زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ خبر انسانوں کی ہو یا جناتوں کی ہو، کوئی بھی خبر ہو، خبر کے مطابق بیان دینا، اسی کو کہتے ہیں صداقت۔ تو اس کا ایک تعلق تو ماضی سے ہے، اس لیے کہ واقعہ ہو جاتا ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ واقعے کے مطابق بیان دینے والا وہ تو صادق کہلاتا ہے کہ جیسا واقعہ ہوا تھا ویسا ہی بیان اس نے دیا، اس کے بیان میں اور واقعے میں کوئی فرق نہیں۔ واقعہ ہو جانے کے بعد واقعے میں اور بیان میں فرق نہ نظر آئے اس کو صادق کہتے ہیں، اور واقعہ وقوع پذیر ہونے سے پہلے کوئی بیان دے اور واقعے میں اور بیان میں فرق نہ نظر آئے تو یہ صادق نہیں بلکہ صدیق ہے۔ اگر واقعے کے خلاف بیان دیا ہے ہم
واقعے میں فرق ہے تو ہم صادق نہیں کہلائیں گے، کاذب کہلائیں گے۔ یہ 100% نہ صحیح، ہم نے 80% صحیح بیان کیا اور 20% اس میں غلط بیان کیا، تو کیا ہم سچے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ یعنی واقعے میں اور ہمارے بیان میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ جیسا واقعہ ہوا ویسا ہی واقعہ انہوں نے بیان کر دیا، لیکن ابھی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا ہے اور اس واقعے کو بیان کر دیا گیا اور وہ واقعہ ویسے ہی پیش آیا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اب یہ وہ صادقین ہیں کہ جس کو قرآن صادقین کہہ رہا ہے اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ شہزادی نے کیا کہا تھا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں۔ واقعہ نہیں ہوا اور شہزادی نے بیان کر دیا۔ اب آنے والا کہتا ہے کہ انا خیاط الحسنین۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رضوان جنت سے لباس لے کر کے آیا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ اگر وہ کہتا کہ میں رضوان ہوں تو اس سے شرف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ بھائی درزی تو کپڑے لاتے رہتے ہیں نا، آپ کا درزی ہو، ہمارا درزی ہو، اس نے کپڑا پہنچا دیا تو ہمارے لیے کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر رضوان یہ کہتا کہ میں رضوان ہوں، اب مثلاً کسی کے یہاں کپڑا لے کر کے ڈی ایم صاحب آ جائیں اور لوگ دیکھ لیں کہ ان کا کپڑا ڈی ایم صاحب لے کر کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ شرف میں اضافہ ہو جائے گا، عظمت بڑھ جائے گی، محلے میں عزت اور آبرو بڑھ جائے گی، اس لیے کہ لانے والا صاحب منصب ہے۔ تو رضوان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں رضوان جنت ہوں، تو اس سے شرف میں اضافہ ہوتا کہ جناب زہرا کے گھر کپڑا لانے والا کوئی معمولی نہ تھا، اس دنیا کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ جنت کا خازن تھا، رضوان جنت تھا، وہ لے کر کے آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ شرف میں اضافہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کا منصب اس سے زیادہ ہو۔ ہمارے یہاں اگر منسٹر صاحب لے کر کے کچھ آ گئے تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے ان کا رتبہ بلند ہے، لہذا جو لوگ اس کو شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں وہ اس کو شرف مان لیں گے، لیکن آنے والے کا اگر مرتبہ کم ہے، آنے والے کا اگر منصب کم ہے تو اس کے منصب کے اعلان سے سامنے والے کے شرف میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ رضوان کی حیثیت کیا ہے اور حسنین کی حیثیت کیا ہے؟ رضوان جنت کے خازن ہی تو ہیں، سردار تو نہیں ہے، یعنی نگراں تو ہیں۔ رضوان جنت کے ملازم کا نام ہے، حسنین جنت کے سردار کا نام ہے۔ کہ واقعے کے مطابق بیان کرنا یہ صادقین کا کام ہے اور یہ عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ کہ واقعہ واقع نہ ہو اس سے پہلے بیان کر دینا، بیان اور واقعے میں فرق نہ ہونے پائے۔ دوسری قسم صداقت کی یہ ہے کہ جس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے بلکہ مستقبل سے، اور وہ یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اگر کسی نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے تو وہ سچا نہیں کہہ رہے۔ وعدہ کر دیا ہے تو اس وعدے کو وفا کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن وہ انسان سچا نہیں ہے جو وعدہ کرنے کے بعد کہ مستقبل میں یہ کر دوں گا اور ایسا میں کر دوں گا اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں اور اس کی وفا نہ کرے اس وعدے کو، تو وہ سچا نہیں ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں گے معیار صداقت اہل بیت ہے کیا؟ معیار صداقت اہل بیت یہ ہے کہ جب میدان صداقت میں پیغمبر اسلام صادقین کو لے کر کے آئے
تو جماعت صادقین میں پیغمبر کے علاوہ صرف یہی 4 افراد تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جبکہ ابو ذر جیسے سچے تھے، سلمان جیسے سچے تھے، مقداد جیسے سچے تھے، ان کو تو پیغمبر اپنے ساتھ لے کر کے آ سکتے تھے۔ پیغمبر ان کو کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ پیغمبر اسلام اپنے ساتھ ان اصحاب کو لے کر کے آ سکتے تھے، لیکن پیغمبر ان کو نہیں لے کر کے آئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ معیار صداقت پر یہ پورے نہیں اترتے تھے۔ بات پھر وہیں سے میں دھیان سے شروع کیا، وہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ یعنی صادق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق بیان دے، حقیقت کے مطابق خبر دے۔ ظاہر بات ہے یہ دین اور یہ احکام یہ پیغمبر کی فکر کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی جانب سے آئے ہوئے اخبار کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خبر خدا کے پاس سے آئی ہے، ان تمام خبروں کے مجموعے کا نام ہے دین، اور اس کی ضمانت بھی پروردگار عالم نے دیا ہے کہ پیغمبر کی فکر نہیں ہے، پیغمبر کا قول نہیں ہے، پیغمبر کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ تمام خبریں خدا کی جانب سے آئی ہیں۔ پیغمبر کا کام ہے کہ صرف اس کو پہنچا دینا۔ وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، ہم نے آپ کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے، آپ کو اس کی پیروی کرنا ہے، آپ کو اس کی پابندی کرنا ہے۔ یعنی پیغمبر بھی قانون کو بنا نہیں سکتے ہیں، پیغمبر کا کام ہے قانون کا پہنچانا، اور ضمانت پیغمبر کی قرآن نے دیا کہ مما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے خواہش سے کلام ہی نہیں کرتے بلکہ یہ وحی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے خیالات کو نہیں پہنچائے۔ اب بعد پیغمبر کو یہ کہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں، تو جب دین کے پہنچانے والے نبی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ کسی قانون کو بنا سکے یا کسی قانون کو منسوخ کر سکے، تو پھر لوگوں کے بنائے ہوئے کو یہ اختیار کیسے مل گیا؟ اب پیغمبر نے اس قانون کو پہنچا دیا، جو مصلحت تھی جتنا پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اس کے بعد اب ضرورت ہے ایسے افراد کی کہ حالات کے تقاضے کے تحت اب اس پیغام کو پہنچائیں کہ جس کو پیغمبر نے اس وقت پہنچانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جس طریقے سے پیغمبر کے قول و فعل کی ضمانت پروردگار نے دی ہے، اسی طریقے سے ان کے قول و فعل کی بھی ضمانت دی جانی چاہیے۔ پیغمبر نے اس اعلان کے ساتھ ضمانت دی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے فطرت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک و وابستہ رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تو پیغمبر اسلام نے ضمانت دی، اور قرآن نے ان لفظوں میں ضمانت دی کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ لہذا چاہے وہ نبی صادق ہوں، چاہے وہ امام صادق ہوں، ان کا کوئی فرمان، ان کا کوئی قول، ان کی فکر نہیں ہے، بلکہ پیغام پروردگار ہے جس کو امت تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت وہ ہے کہ جس کو نبی صادق نے پہنچایا ہے اور امام صادق نے اس کی وضاحتیں کی ہیں، اس کی تشریح کی ہے۔